میں نے آپ کے سامنے جو آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 102. اللہ تعالیٰ اس میں مومنوں کو ایڈریس کر رہا ہے. مخاطب کون ہے؟ مومن. کافر، مشرک یا پھر یا ایھا الناس نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے، لا لیے، مومن ہیں. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے ریکوائرمنٹس ہے، جیسے تقاضے ہیں ڈرنے کے. ولا تموتن، اور تم ہرگز ہرگز مت مرو. تاکید کے ساتھ آ رہا، ولا تموتن، مت مرو، ہرگز مت مرو، الا، صرف، سوائے، وانتم مسلمون، تم سرنڈر کرنے والے مسلمان اور اپنے آپ کو سپرد کرنے والے، حوالے کرنے والے ہو. تو اب اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی کے خاکے کو لا کے سمیٹ کر دیا ہے. یعنی انسان پیدائش سے لے کے مرنے تک مطیع فرما بردار ہونا ہے، متقی پرہیزگار ہونا ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہے. تو ہم تقویٰ اور پرہیزگاری کو بہت ہی سرسری لے کر گزرتے ہیں. یہ بہت بڑی کمزوری اور بیماری ہے، روحانی بیماری ہے. تقوی کے تعلق سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے، سب وہ جگہ تقویٰ، تتقون، یتقون، متقی، سب بھرا پڑا ہے. اور ساری عبادتوں کی بیس اور بنیاد، ماسٹر کی، تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. اس پر ہمیشہ غور و فکر کرتے رہنا ہے، ڈر پیدا کرتے رہنا ہے. تو تقویٰ کیا ہے؟ اپنی روح کو گھائل کرنے سے بچانا، اپنی روح کو زخمی ہونے سے بچانا، اپنی روح کو مردہ ہونے سے بچانا، تقویٰ پرہیزگاری کہلاتا ہے. اور روزے کا اصل مقصد، غرض و غایت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یعنی تمہاری روح زندہ رہے. جسم کا سوال نہیں ہے، جسم دیا گیا پھر لے لیا جا رہا، وقت آیا لے لیا جاتا. تو جس وقت دیا جاتا ہے، چھوٹے موٹے اغوں گھیا کے بچے ہوتے، پھر اس کے بعد جب بڑے ہوتے اس کے بعد لیا جاتا، سڑ جاتے، ہڈی گوشت کچھ بھی نہیں رہتا، خبر کی غذا بن جاتے. تو پوری عبادتوں کی بنیاد اور بیس تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. تو معاملات، عبادات، امور، ایکٹیویٹیز، چاہے اللہ سے ریلیٹڈ معاملات ہو، ڈیوٹیز ہو، یا پھر بندوں سے متعلق ہو، ان سارے معاملات میں تقویٰ اور پرہیزگاری اہم چیز ہے. تقویٰ یہ بہت اہم ہے، اس پہ ہمیشہ غور و فکر کرنا. قرآن مجید جو اسلام الہی ہے، اسے پڑھتے پڑھتے بار بار تقوی پر غور کرنا. پہلے ہی سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دیے، کیا فرما دیے؟ کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کیسی ہے؟ شک شبے سے پاک ہے. کس کے لیے ہدایت ہے، گائیڈ ہے؟ یوزر گائیڈ کس کے لیے ہے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. فاسقوں فاجروں کے لیے نہیں، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، جو ڈرتے ہیں ان کے لیے. دھوکے باز تو قرآن اٹھا کے قسم کھا کے دھوکہ دیتے ہیں، مکار تو مکاری کرتے ہیں، کافر تو قرآن کو لے کر پھر اس سے ہی غفلت کرتے ہیں. لیکن ہدایت کا ذریعہ کس کے لیے بننے والی ہے؟ متقیوں کے لیے. تو تقویٰ یہ بنتا ہے، اس کا مادہ ہے وقا، وقا سے بنتا ہے. اسی سے تتقون، اتقوا، خی، متقین، سارے ورڈ بنتے ہیں. اس کے معنی، خالی معنوں پر غور کر لیجئے، خدا کی قسم لرزہ طاری ہونا ضروری ہے. معنی صرف ڈکشنری کے اعتبار سے. تقوی کے معنی ہے بچانا، پروٹیکٹ کرنا، حفاظت کرنا، سیفٹی اور ڈھال بنانا. تقوی کے معنی سمجھنے کے لیے صرف یہی کافی ہے، معنی اور مطلب ہی سمجھ جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے واقعی اللہ سے محبت، اللہ سے اور اللہ سے ریلیٹڈ ساری چیزوں سے محبت. اصطلاح میں تقوی کے معنی یہ بتائے گئے ہیں کہ اللہ کے عذاب، ناراضی اور گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے دل، اپنی زبان اور اپنے سب اعضاء، باڈی پارٹس کو اللہ کے حکم کے مطابق رکھنا تقویٰ کہلاتا ہے. پورے باڈی پارٹس کو، زبان کو، دل کو، سب کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے میچ کرتے ہوئے، میچ کرنے والے رکھنا، تو تقویٰ اور پرہیزگاری کہلاتا ہے. عزیزان محترم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی سے بچے. سکے کے دونوں رخ، اطاعت بھی کرنا، نافرمانی سے بچنا، تقویٰ. یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے، تقویٰ. یاد رکھنا، سکے کے دونوں رخ بیان کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ. شکر کیا جائے، ناشکری نہ کیا جائے. تو اس مختصر سے حدیث شریف میں یہی بتا رہے ہیں کہ پازیٹیو، نیگیٹو، مثبت، منفی، جہاں پر اطاعت کرنا ہے وہ بھی تقویٰ ہے، اور نافرمانی سے بچنا یہ بھی تقویٰ ہے. یہ نہیں کہ خالی اطاعت کرتے جا رہے ہیں، نافرمانیوں کا بڑا لمبا چوڑا لسٹ بنا کے رکھ لیے ہیں، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ شکر گزاری کے لیے جسم دیا، مال دیا، آل اولاد، بیوی بچے، تن من دھن سب دیا ہے، تو شکر گزاری کرنا ہے تو کر رہے ہیں. لیکن ناشکری پھر اگر کر رہے ہیں، اتنا کیا مالک، تو پھر وہ بھی غلط. جہاں پر انسان کو پازیٹیو رہنا ہے وہیں پر نیگیٹو سے بھی بچنا ہے. تو تقویٰ اسی وقت کہلاتا ہے.